زنجیر ہلتی رہی، در بولتا رہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی جی، واہ سبحان اللہ۔ اگر سمجھ میں آئی یہ بات تو سبحان اللہ بولو بھائی۔ کیا بولا میں نے؟ زنجیر ہلتی رہی، در بولتا رہا۔ واہ واہ۔ یہ کون سی زنجیر ہل رہی تھی؟ حضرت ام ہانی کے گھر سے اللہ کے رسول مسجد حرم گئے، واہ بے شک۔ مسجد حرم سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کی، نبیوں کی امامت کرنے کے بعد لامقا تک گئے، بے شک واہ۔ لامقا تک گئے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کر کے واپس بھی چلے آئے حضرت ام ہانی کے گھر میں۔ اور آقا جب گھر سے نکلے تھے تو زنجیر ہل رہی تھی، بے شک واہ اور سبحان اللہ۔ آقا جب معراج سے تشریف لائے تو زنجیر ہل رہی تھی۔ واہ سبحان اللہ۔ آقا جب تشریف لے کر کے گئے تو بستر گرم تھا، آقا جب تشریف لے کر کے آئے تو بستر گرم تھا، ہے نا؟ تو غور کرے کہ زنجیر ہلتی رہی، در بولتا رہا، اور لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، اور میرے نبی شرع عرص آئے گئے گئے آئے بار بار۔ کچھ لوگ صرف ایک بار کا قائل ہے کہ نبی کا معراج ایک بار ہوا تھا، نبی لامقا پر ایک بار گئے تھے، اللہ سے نبی ایک بار ملے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی کا معراج ایک بار ہوا تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی کا معراج ہوا ہی نہیں تھا، نبی کا معراج ہوا ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نبی کا معراج خواب میں ہوا تھا، ہے نا؟ اور خواب میں تو ہوا نہیں تھا۔ اس کی تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ اس کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے سامنے جب اللہ کے رسول نے کہا نا کہ جب میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، میں اللہ کے پاس گیا تھا، معراج ہوا ہے میرا، تو کچھ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے بات کو ایکسپٹ کر لیا، اور کسی نے اگنور کر دیا، کہا کہ نہیں یہ غلط بات ہے۔ تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنے جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے، بے شک واہ۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کچھ صحابہ نے انکار کیا تھا، کچھ لوگوں نے انکار کیا تھا۔ اگر وہ خواب بیان کرتے، اگر میں آپ سے یہ کہوں بھائی میں رات سویا تھا خواب میں، میں مدینہ شریف گیا، مکہ شریف گیا، مسجد حرم گیا، مسجد اقصی گیا، بغداد گیا، کربلا گیا، اور پھر بیدار ہوا تو خرسنڈا میں موجود تھا، کسی کو ماننے میں کوئی اعتراض ہے کیا؟ بھائی خواب ہی تو بیان کر رہا ہوں نا۔ تو نبی خواب بیان نہیں کیے تھے، اگر نبی خواب بیان کرتے تو سارے لوگ مان جاتے کہ ہاں اللہ کے نبی جو ہیں معراج پر گئے تھے، خواب میں گئے تھے۔ مگر کچھ لوگوں نے انکار کیا تھا اور کچھ لوگوں نے نبی کی بات کو مان لیا تھا، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے انکار۔ جو لوگوں نے انکار کیا تھا سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بار نبی کا معراج ہوا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بار بھی نبی کا معراج نہیں ہوا ہے۔ اور میری تھنکنگ کیا ہے، شعر بول رہا ہوں سمجھ لیجئے گا، کہ میرے نبی شرع عرص آئے گئے گئے آئے بار بار۔ جو ایک بار کا قائل ہے وہ 50 وقت کی پڑھے، ہم بار بار کے قائل ہیں، ہم 5 وقت کی پڑھیں گے۔ بے شک واہ۔ تو میرے نبی شرع عرص آئے گئے گئے آئے بار بار، اما سدرہ پر جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ واہ سبحان اما اللہ۔ سدرہ پر جبرائیل کا پر بولتا رہا، اور تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ۔ بے شک واہ۔ تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، ارے نیزے پر جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پر جب حسین کا
سر بولتا رہا اور بولنے والے بولتے رہے، چپ کرانے کا زمانہ راجنیتک بناتا رہا۔ سنیں، میں اپنے وقت سے ختم کر دوں گا، 29 ہو رہا، 40 ہوگا، بیٹھ جاؤں گا، صرف حاضری کے لیے آیا ہوں۔ تقریر آپ سنتے رہتے ہیں، میری علاقے کے لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ، کہ بولنے والے بولتے رہے، چپ کرانے کا زمانہ راجنیتک بناتا رہا۔ موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام، دنیا میں سب سے پہلے کون آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام آئے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ابلیس نے کہا، آدم آ تو گئے ہو مگر خاموش رہنا، بولنا مت۔ آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے صفی اللہ بنا کر کے بھیجا ہے، بولنے کے لیے میں چپ نہیں لگا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو نمرود نے کہا، اے ابراہیم آ تو گئے ہو مگر خاموش رہنا ورنہ آگ میں ڈال دوں گا، جل جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خلیل اللہ بنا کر کے بھیجا ہے، بولنے کے لیے میں چپ نہیں لگا سکتا۔ تیرے آگ کی کیا مجال جو ابراہیم خلیل اللہ کو چپ کرا دے؟ ارے ابراہیم تیرے آگ میں پیر ڈال دے گا، تیری آگ خاموش ہو سکتی ہے مگر ابراہیم کبھی چپ نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ واہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو نمرود نے کہا، اے موسیٰ آ تو گئے ہو مگر خاموش رہنا، بولنا مت ورنہ گھر سے لاٹھی نکل جائے گی، میں بغاوت پر اتر جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کلیم اللہ بنا کر کے بھیجا ہے، بولنے کے لیے میں خاموش نہیں لگا سکتا۔ ارے ابھی تو میں بول رہا ہوں، ضرورت پڑی تو میرا معبود بول پڑے گا۔ تو جتنے نبی آئے، المختصر، اب 1,24,000 نبیوں کا نام بتاتا چلوں کیا، پھر تو رات ختم ہو جائے گی۔ تو جتنے نبی آئے سب کے سب آئے، بولے اور بول کر چلے گئے۔ جتنے نبی آئے سب کے سب آئے، بولے اور بول کر چلے گئے۔ تب ہم غریبوں کے نبی، تب ہم یتیموں کے نبی، تب ہم بے سہاروں کے نبی، تب ہم لاچاروں کے نبی، تب ہم غریبوں کے نبی، ہم بے سہاروں کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور جب نبی تشریف لائے تو سارا زمانہ بول رہا تھا، نبی خاموش تھے۔ پورا مکہ بول رہا تھا، نبی چپ تھے۔ پورا عرب بول رہا تھا، نبی چپ تھے۔ اے بولنے والے بولو نا، وہ محمد کا بچپنا دیکھو بولو نا۔ اے بولنے والے بولو نا، وہ محمد جا رہے ہیں بولو نا۔ اے بولنے والے بولو نا، وہ محمد آ رہے ہیں بولو نا۔ اے بولنے والے بولو نا، محمد کی خوبصورتی دیکھو بولو نا۔ اے بولنے والے بولو نا، محمد اپنی انگلیوں سے چاند کو گھما رہے ہیں بولو نا۔ تو کوئی کیا بولتا؟ بولا تو بریلی کی سرزمین پر ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور جب نبی چپ تھے تو 40 سال سے پورا زمانہ بول رہا تھا۔ جب نبی خاموش تھے تو 40 سال سے پورا مکہ بول رہا تھا، پورا عرب بول رہا تھا۔ جب نبی بولنے لگے تو زمانہ بغاوت پر اترنے کی دھمکی دینے لگا۔ جب نبی بولنے لگے تو مکے سے آواز آنے لگی، اے عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے محمد خاموش ہو جا ورنہ کعبے سے تلواریں نکل جائیں گی۔ اے عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے محمد چپ ہو جا ورنہ کعبے سے زنجیریں نکل جائیں گی۔ اے عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے محمد چپ ہو جا ورنہ زمانہ بغاوت پر اتر جائے گا۔ آقا عرض کرتے ہیں کہ جب میں خاموش تھا تو پورا عرب بول رہا تھا، جب میں چپ تھا تو
تو 40 سال سے پورا مکہ بول رہا تھا، مگر اب میں بولنے لگا ہوں تو زمانہ کے بغاوت پر اترنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ ابھی میں بولنے لگا ہوں تو تم کعبے سے تلواریں نکالنے کی بات کرتے ہو۔ جب میں خاموش تھا تو 40 سال سے خاموش تھا، ابھی میں بولنے لگا ہوں تو کعبے سے زنجیریں نکلنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ ارے تیرے زنجیر کی کیا مجال جو محمد کو چپ کرا دے؟ ارے ابھی تو میں بول رہا ہوں، ضرورت پڑی تو تیرا معبود بول پڑے گا۔ واہ واہ کیا ابھی تو میں بول رہا ہوں، ضرورت پڑی تو تیرا معبود بول پڑے گا۔ تو جب نبی بولنے لگے، 5 منٹ اور 34 ہو گئے، جب نبی بولنے لگے، جب نبی چپ نہیں ہو سکے تو اب بھائی جب میرا کوئی کسی سے اگر مجھے حسد ہے، کسی سے جلن ہے نا، تو اب جب میں اسے اپنی طاقت سے چپ نہیں کرا سکتا، اپنی طاقت سے اسے زیر نہیں کر سکتا، تو اب میں راجنیتک کروں گا اس کے لیے، کوئی پلاننگ کروں گا، کوئی میٹنگ کروں گا۔ تو سرکار جب چپ نہیں ہو سکے نا، جب دن میں نکلے، جب نکلتے تھے اسلام کی دعوت دیتے تھے، لوگ قبول کر لیتا تھا۔ نبی کے جب اعلان نبوت کے بعد ایک دن ایسا گزرا تھا اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ، صرف ایک دن ایسا گزرا تھا کہ صبح سے لے کر رات ہو گئی تھی، دعوت دی مگر کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ صرف ایک دن گزرا تھا۔ وہ دن میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سا دن تھا، زیادہ باتیں نہیں کروں گا، ایک لائن میں بتاؤں گا، صرف ہیڈ لائن۔ وہ ایک دن گزرا تھا اور اس دن اللہ کے رسول کافی مایوس ہو گئے تھے، کافی مایوس ہو گئے تھے، کافی غمگین ہو گئے تھے۔ حضرت ام ہانی کے گھر آئے اور فاطمہ تو زہرا سے عرض کرتے ہیں، بیٹی فاطمہ دروازے پر کھڑی ہو جاؤ اور کسی کو اندر نہیں آنے دینا، اگر کوئی اندر آنے کو کہے تو کہہ دینا کہ آقا ابھی آرام فرما رہے ہیں۔ کافی غمگین تھے۔ اللہ کا حبیب ہے نا وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فوراً بھیجا اور کہا جاؤ میرے محبوب کو دعوت دے دو، کہہ دینا کہ اللہ نے معراج پہ بلایا ہے۔ معراج ہی اسی لیے ہوئی تھی، آقا غمگین ہو گئے، اللہ نے معراج پہ بلا لیا، ہے نا۔ یہ ہیڈ لائن ہے، تفسیر نہیں بیان کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہو گیا، 4 منٹ باقی ہیں۔ تو اللہ کے رسول جب بولنا شروع کیے، دین پھیلانا شروع کیا، اب کسی سے رک نہیں سکے، کسی سے چپ نہیں ہو سکے، تو اب ان کو چپ کرانے کے لیے ایک فارمولا بنایا گیا، ایک میٹنگ کی گئی، ایک راجنیتک کیا گیا۔ ابو جہل، ابو لہب نام تھا، لقب ابو جہل ہوا۔ ابو جہل گھر کے اندر سے، ذرا سا اسپیڈ میری بات کو سنیں گے آپ، ہے نا۔ ابو جہل گھر کے اندر سے باہر آیا، راستے سے ایک چھوٹا سا کنکڑ اٹھایا، بے روح کی کنکڑ، بے زبان کی کنکڑ، بے جان کی کنکڑ مٹھی میں لیا اور گیا، نہ جانے کہاں کہاں گیا، اوجھا کے پاس، پنڈت کے پاس، بڑے بڑے تانترک کے پاس، بڑے بڑے جادوگر کے پاس، اسے بنوایا، پھکوایا، جھروایا، آیا محمد رسول اللہ کے سامنے بول پڑا کہ اے محمد، اگر تو اللہ کا نبی ہے تو بتا دے میرے اس مٹھی میں کیا ہے۔ آقا عرض کرتے ہیں کہ میں یہ بتا دوں کہ تیرے مٹھی میں کیا ہے یا تیرے مٹھی والے سے بلوا دوں؟ غور کیجئے گا، آقا نے کیا کہا؟ میں بتا دوں تیرے مٹھی میں کیا ہے یا میں تیرے مٹھی والے سے بلوا دوں کہ میں کون ہوں؟ اب ابو جہل نے سوچا نا وہ نہ ہو کہیں بجول کی طرح بتا دے کہ تیرے مٹھی میں کنکڑ ہے، مگر یہ کنکڑ سے بلوانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب ابو جہل نے سوچا کہ اس کے اندر زبان نہیں ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، یہ بول نہیں سکتی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر تو اللہ کا پیارا نبی ہے، اگر تو اللہ کا نبی ہے تو میرے مٹھی والے سے بلوا دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آقا ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکڑ گھومنے لگی، ابو جہل کی کھوپڑی میں اس کا بھیجا گھومنے لگا کہ بڑا بڑا مالا چڑھایا، وہاں نہیں گھوما، بڑے بڑے دودھ کا گھی کا لڈو چڑھایا، وہاں نہیں گھوما، دیسی گھی کی لڈو چڑھایا، وہاں نہیں گھوما، اسے بنوایا، پھکوایا، جھروایا، وہاں نہیں گھوما، یہاں کیسے گھوم پڑا؟ بند مٹھی میں ابو جہل کے کنکڑ بول پڑا، اے ابو جہل، مٹھی تیری ہے مگر حکومت رسول اللہ کی ہے۔
اے ابو جہل مٹھی تیری ہے مگر حکومت رسول اللہ کی ہے. اب اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بندے موٹھی کی طرف اشارہ کیا. کہا آقا نے کہا اے بندے موٹھی میں رہنے والے کنکر پڑھ دے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بندے موٹھی سے کنکر کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکلا. شاعر اس نقشے کو کھینچتا ہے کہ مصطفیٰ آ گئے, انقلاب آ گیا, کنکر کو بھی طرز خطاب آ گیا. جزاک اللہ.